الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے پیش خدمت ہے پروگرام قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ سورہ اعراف آیت نمبر 122 تک ہم نے ترتیب وار قرآن پاک کی آیتیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر قرآن سن لی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں سورہ اعراف 9واں پارہ آیت نمبر 123 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه في المدینة لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے جو تم نے اس شہر میں کیا ہے تاکہ تم شہر کے لوگوں کو اس سے نکال دو، تو اب تم جان جاؤ گے میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو پھانسی دے دوں گا۔ جادوگر کہنے لگے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، اور تجھے ہماری طرف سے یہی بات بری لگی ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آئیں؟ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما۔ ناظرین کرام، یہ 4 آیتیں ہم نے ایک ساتھ تلاوت کی ہیں، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا تو ایمان لے آئے۔ تو یہ دیکھ کر فرعون بولا کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان کیسے لے آئے؟ یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے جو تم نے اور حضرت موسیٰ نے مل کر ایک پلاننگ کے ساتھ کیا تھا، جو تم نے پہلے سے پلاننگ شہر میں کی ہوئی تھی۔ تم سب شاگرد ہو اور موسیٰ تمہارا استاد ہے، تم نے خفیہ ساز باز کر کے یہ مقابلہ کیا ہے، اور تم جان بوجھ کر ہار گئے تاکہ شہر کے لوگوں کو یہاں سے نکال سکو اور خود جو ہے وہ اس پر مسلط ہو جاؤ۔ اب تم جان جاؤ گے کہ میں تمہارے ساتھ کس طرح پیش آتا ہوں، اور دیکھو اب میں تمہیں کیسی سزا دیتا ہوں۔ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو دریائے نیل کے کنارے پھانسی دے دوں گا۔ فرعون کی اس گفتگو پر جادوگر جو تھے انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اپنے رب عز و جل ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہمیں تو بالآخر اسی کی طرف جانا ہے، تو ہمیں موت کا کیا غم، مرنے کے بعد بھی تو اپنے رب ہی کے پاس جانا ہے، اور جب سب نے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے تو وہ خود ہمارے اور تمہارے درمیان بالآخر فیصلہ فرما ہی دے گا کہ حق پر کون ہے۔ اس کے بعد جادوگروں نے صبر کی دعا کی اور عرض کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں حالت اسلام ہی میں موت عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ دنیا میں پہلا سولی پر چڑھانے والا اور ہاتھ پیر کاٹنے کی سزا دینے والا یہ فرعون ہی ہے۔ پھر جادوگروں کا جو جواب ہے یہ بھی سکھانے والا ہے کہ مومن کے دل میں جذبہ ایمانی ہونا چاہیے، اور وہ غیر اللہ کے ڈر کے بجائے اپنے رب کا ڈر اپنے دل میں رکھے۔ حق قبول کرنے کے بعد ان جادوگروں کا بھی یہی حال ہوا۔ فرعون کی ہوش ربا سزا سن کر بھی ان کے قدم نہ ڈگمگائے، بلکہ انہوں نے مجمع عام میں فرعون کے منہ پر اس کی دھمکی کا بڑی جرت سے جواب دیا اور اپنے ایمان کو کسی تقیے کے غلاف میں نہ لپیٹا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہ لوگ دن کے اول وقت میں جادوگر تھے اور اسی دن آخر وقت میں شہید تھے۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت نے پرانے کافروں کو ایک دن میں ایمان، صحابیت، شہادت، تمام درجات طے کرا دی ہے۔
صحبت کا فیض یہ سب سے زیادہ ہے۔ اور بعض مفسرین کا قول یہ بھی ہے کہ فرعون انہیں شہید نہیں کر سکا تھا۔ بہرحال اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور قوم فرعون کے سردار بولے کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، اور وہ موسیٰ تجھے اور تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کو چھوڑے رکھے؟ فرعون نے کہا اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ ناظرین کرام، قوم فرعون کے سردار جو تھے انہوں نے فرعون سے کہا کہ کیا تو حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو اس لیے چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے پھریں، مصر کی سرزمین میں تیری مخالفت کریں اور وہاں کے رہنے والوں کا دین بدل دیں؟ سرداروں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ جادوگروں کے ساتھ 6 لاکھ آدمی بھی ایمان لے آئے تھے۔ سرداروں نے فرعون سے دوسری بات یہ کہی کہ اور وہ موسیٰ تجھے اور تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کو چھوڑے رکھے، یعنی نہ تیری عبادت کرے نہ ان باطل خداؤں کی پوجا کرے۔ مفسر سدی کا قول ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ باطل خدا بنا دیے تھے اور ان کی عبادت کرنے کا حکم دیتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں تمہارا بھی رب ہوں اور ان باطل خداؤں کا بھی رب ہوں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ فرعون دہری تھا، یعنی صانع عالم کے وجود کا منکر تھا۔ اس کا خیال تھا کہ عالم سفلی کی تدبیر ستارے کرتے ہیں، اسی لیے اس نے ستاروں کی صورتوں پر باطل خدا بنوا دیے تھے۔ ان کی خود بھی عبادت کرتا تھا اور دوسروں کو بھی ان کی عبادت کا حکم دیتا تھا، اور اپنے آپ کو زمین کا مطاع و مخدوم کہتا تھا، اسی لیے وہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، یہ کہا کرتا تھا۔ پھر اس نے جواب میں کہا کہ اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے۔ یہ فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے جو کہا تھا، اس کے جواب میں فرعون نے انہیں یہ جواب دیا کہ اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے۔ جب فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے یہ کہا تھا کہ تو موسیٰ کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائے، اس سے ان کا مطلب بھی یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی طرح قتل کر دیا جائے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈرایا۔ فرعون اپنی قوم کی خواہش پوری کرنے پر قدرت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی قوت سے مرعوب ہو چکا تھا۔ اس لیے اس نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ہم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد اور ان کی قوت جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ پھر یہ کہ عوام میں اپنا بھرم رکھنے کے لیے اس نے یہ بھی کہا کہ تم فکر نہیں کرو، ہم لوگ ہی غالب ہیں، ہم ہی جو ہے وہ سپیریئر ہیں۔ اس سے اس کا مقصود یہ تھا کہ عوام کو پتہ چل جائے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو کسی عجز یا خوف کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ جب چاہے پکڑ سکتا ہے۔ یہ بات وہ اپنے منہ سے کہتا تھا، لیکن حقیقت میں اس کا دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رعب سے بھرا پڑا تھا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ناظرین اکرام، جب فرعون نے یہ کہا تھا کہ ہم بنی اسرائیل کے اب لڑکوں کو قتل کر دیا کریں گے، اس سے بنی اسرائیل میں کچھ پریشانی اور ایک تشویش اور ایک ڈر پیدا ہوا، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور اس خوف کی شکایت کی۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، بلکہ اللہ پاک سے مدد طلب کرو، وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ مصیبتیں ہوں، بلائیں ہوں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر بھی کرو، اور اللہ پاک جو ساری زمین کا مالک ہے، زمین مصر کا مالک بھی وہی ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ بھی توقع دلائی کہ فرعون اور اس کی قوم جلد ہلاک ہوگی اور بنی اسرائیل ان کی زمینوں اور شہروں کے مالک ہوں گے، اور پھر انہیں بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ اچھا انجام
پرہیزگاروں کے لیے ہے، متقیوں کے لیے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ قوم نے کہا ہمیں آپ کے تشریف لانے سے پہلے بھی اور تشریف آوری کے بعد بھی ستایا گیا ہے۔ موسیٰ نے فرمایا ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ ناظرین اکرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعون کی دھمکی سے خوف زدہ ہو کر دوسری مرتبہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر دوبارہ فریاد کی کہ آپ دیکھیں ہمیں پہلے بھی ستایا گیا اور اب آپ پر ایمان لانے کے بعد بھی ہمیں طرح طرح کی مصیبتوں میں فرعون مبتلا رکھ رہا ہے۔ پہلے بھی جب آپ پر ہم ایمان نہیں لائے تھے تب بھی غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور اب بھی دیکھیں ہمارا کیا حال ہے، اور اس نے پہلے بھی ہمارے بہت سے لڑکوں کو قتل کیا تھا۔ تو یہ فریاد لے کر وہ آئے کہ اب دوبارہ وہ ہماری اولاد کو قتل کرنے کی باتیں کر رہا ہے، تو ہماری مدد کب ہوگی اور یہ مصیبتیں کب دور ہوں گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں مالک بنا دے گا، جانشین بنا دے گا۔ لیکن دیکھو بات یہ ہے کہ پھر تمہارا بھی امتحان ہوگا، وہ تمہیں بھی دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے اور نعمت کا شکر بجا لاتے ہو کہ نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غیب کا علم دیا گیا تھا کہ آئندہ پیش آنے والے واقعات آپ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دی، اور جیسا کہ ہونے والا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے دشمن فرعون سے نجات بھی ملی، اور اللہ پاک نے مصر کی زمینوں پر بنی اسرائیل کو جانشینی بھی دی۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بے شک ہم نے فرعونیوں کو کئی سال کے قحط اور پھلوں کی کمی میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ناظرین اکرام، اس آیت سے اللہ پاک کی روشن نشانیوں کو جھٹلانے کے سبب فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے ابتدائی واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے فرعونیوں کو کئی سال کے قحط، پھلوں کی کمی اور فقر و فاقہ کی مصیبت میں گرفتار کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں دیہات میں رہنے والے فرعونی قحط کی مصیبت میں گرفتار ہوئے اور شہروں میں رہنے والے آفات کی وجہ سے پھلوں کی کمی کی مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان لوگوں پر ایک وقت ایسا آیا کہ کھجور کے پورے درخت پر صرف ایک کھجور اگتی تھی، ایسا بھی وقت آیا، اور اللہ پاک نے ان پر یہ سختیاں اس لیے نازل فرمائی تاکہ ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے وہ اپنی سرکشی کا راستہ چھوڑ کر اللہ پاک کی بندگی کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ سختی اور مصیبت دل کو نرم کر دیتی ہے اور اللہ پاک کے پاس جو بھلائی ہے اس کی طرف راغب کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی 400 سال کی عمر میں سے 320 سال تو اس آرام کے ساتھ گزارے تھے کہ اس مدت میں وہ کبھی کسی درد، بخار یا بھوک میں مبتلا ہی نہیں ہوا۔ اگر اس کے ساتھ ایسا ہوتا تو وہ کبھی بھی ربوبیت کا دعویٰ نہ کرتا۔ یاد رہے کہ اللہ پاک کی طرف سے بھیجی ہوئی آفتوں اور مصیبتوں میں بھی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان کی وجہ سے انسان غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف آ جاتا ہے۔ لہٰذا زلزلہ، طوفان، سیلاب یا کسی اور مصیبت کا سامنا ہو تو بندہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے غفلت کی نیند سے بیدار ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو جب انہیں بھلائی ملتی تو کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچتی تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ سن لو، ان کی نحوست اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں۔ ناظرین اکرام، فرعونی کفر میں اس قدر پکے ہو چکے تھے کہ وہ جو تکلیفیں ان پر آئیں اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی۔ جب انہیں سرسبزی، شادابی، پھلوں، مویشیوں اور رزق میں وسعت، صحت، آفات سے عافیت اور سلامتی وغیرہ جو بھی بھلائیاں ملتی تو کہتے یہ تو ہمیں ملنا ہی تھا،
ہم تو اس کے مستحق تھے۔ یہ لوگ اس بھلائی کو نہ تو اللہ پاک کا فضل جانتے، نہ اس کے انعامات پر شکر ادا کرتے، اور جب انہیں قحط، خشک سالی، مرض، تنگی اور آفت وغیرہ کوئی برائی پہنچتی تو اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے اور کہتے کہ یہ بلائیں ان کی وجہ سے پہنچی ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ مصیبتیں نہ آتی۔ یاد رہے کہ مشرک قوموں میں مختلف چیزوں سے برا شگون لینے کی رسم بہت پرانی ہے، اور ان کے توہم پرست مزاج ہر چیز سے اثر قبول کر لیتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص کسی کام کو نکلا، راستے میں کوئی جانور سامنے سے گزر گیا یا کوئی مخصوص پرندے کی آواز کان میں پڑ گئی، فوراً گھر میں واپس لوٹ آنا۔ اسی طرح کسی کے آنے کو یا بعض دنوں کو یا بعض مہینوں کو منحوس سمجھنا ان کے ہاں عام تھا۔ اسی طرح کے تصورات اور خیالات ہمارے معاشرے میں بھی بہت پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام اس طرح کی توہم پرستی کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، اور اسلام نے جہاں دیگر مشرکانہ رسموں کی جڑیں ختم کی، وہیں اس نے بدفعلی کا بھی خاتمہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شگون شرک ہے، شگون شرک ہے، شگون شرک ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو ایسا خیال آ جاتا ہے، لیکن اللہ پاک اسے ہٹا کر توکل پر قائم فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کسی چیز کی بدفعلی نے اس کے مقصد سے لوٹا دیا، اس نے شرک کیا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا شخص کیا کفارہ دے؟ ارشاد فرمایا، یہ کہے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، یعنی اے اللہ، تیری فال کے علاوہ اور کوئی فال نہیں، تیری بھلائی کے سوا اور کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر اپنے کام کو چلا جائے۔ اور جن احادیث میں بدشگونی کو شرک قرار دیا گیا، اس کا مطلب بھی یہ کہ جب کوئی شخص بدشگونی کے افعال کو مؤثر حقیقی جانے تو یہ شرک ہے، یا یہ مشرکوں کا فعل ہونے کی وجہ سے ڈانٹ ڈپٹ اور سختی کو سمجھانے کے لیے شرک کہا گیا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور فرعونیوں نے کہا، اے موسیٰ، تم ہمارے اوپر جادو کرنے کے لیے ہمارے پاس کیسی بھی نشانی لے آؤ، ہم ہرگز تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرعون اور اس کی قوم کی ایک جہالت اور گمراہی کو بیان فرمایا تھا کہ انہوں نے قحط، خشک سالی اور پھلوں کی کمی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کی نحوست قرار دیا، اور وہ یہ نہ جان سکے کہ بارش کا نہ ہونا اور غلہ، پھلوں کا کم یا زیادہ ہونا یہ سب اللہ پاک کی قدرت سے ہے، اور ان سب چیزوں کا خالق اللہ پاک ہے، کسی مخلوق کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اب اس آیت میں ان کی ایک اور جہالت بیان فرمائی جا رہی ہے، یہ لوگ معجزہ اور جادو میں فرق نہیں کرتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو اژدہا بن گیا تھا، اسے بھی جادو کہتے ہیں، حالانکہ ان کے تمام بڑے بڑے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو مان چکے اور اس کے آگے عاجز ہو چکے۔ جب فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف کہہ دیا، اے موسیٰ، تم ہمارے اوپر جادو کرنے کے لیے کیسی بھی نشانی لے آؤ، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی۔ آپ علیہ السلام چونکہ مستجاب الدعوات تھے، اس لیے آپ کی دعا بھی قبول ہوئی، اور آپ کی دعائے ضرر کے بعد فرعون اور اس کی قوم پر جو عذابات آئے، اس کی تفصیلات زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اگلے درس میں سنیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔